السلام علیکم سب کو، ویلکم ٹو دا مسنگ ڈاٹس۔ ہر دور میں انسان ان شخصیات کو ڈھونڈتا ہے جو امید، انصاف اور بہتر مستقبل کا پیغام لاتی ہیں۔ اسلامی تاریخ کی سب سے گہری اور پر اسرار شخصیات میں سے ایک ہے امام محمد ابن الحسن، جو المہدی، الحجہ اور منتظر امام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 869 CE میں امام العسکری کے گھر پیدا ہونے والے یہ امام سیاسی بے چینی کے سائے میں اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر وہ دور شروع ہوتا ہے جسے غیبت کہا جاتا ہے، ایک ایسا زمانہ جہاں امام نظر تو نہیں آتے مگر ان کی موجودگی کو اہل ایمان صداؤں سے محسوس کرتے آئے ہیں۔ آج ہم صرف ایک تاریخی شخصیت کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ ایک زندہ تصور کا سفر شروع کر رہے ہیں، مہدی کا تصور، الہی انصاف کی نشانی، روحانی ہمت کا مرکز، اور وہ موضوع جو صدیوں سے علماء، مفکرین اور مسلمانوں کے ذہنوں کو متاثر کرتا آیا ہے۔ چاہے آپ اس موضوع کو عقیدے، علم یا صرف دلچسپی کی نظر سے سن رہے ہوں، یہ ایپیسوڈ آپ کو ایک گہری منزل کی طرف لے چلتا ہے، تاریخ، یقین اور امام زمانہ کی ابدی پہچان کے سفر پر۔ وعلیکم السلام۔ اور اس خوبصورت آغاز کے بعد میں بس یہ اضافہ کرتا چلوں کہ آج ہم کسی ایک خاص عقیدے کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ بلکہ ہم ایک ایسی تحقیق پر گفتگو کر رہے ہیں جس میں تقریباً صدیوں پر محیط 100 مشکل ترین سوالات کو جمع کیا گیا ہے۔ صحیح، اور یہ سوالات کسی ایک طبقے کے نہیں ہیں بلکہ سیکولر مفکرین اور تاریخ دانوں کی طرف سے آئے ہیں۔ ہاں بالکل۔ ایتھیسٹس اور دیگر اسلامی فرقوں نے بھی جو اعتراضات اٹھائے ہیں، اس تحقیق میں ان سب کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد بس یہ دیکھنا ہے کہ تاریخی حوالوں اور منطق کے ذریعے ان سوالات کا کیا جواب بنتا ہے۔ اچھا، تو اس تحقیقاتی سفر کی شروعات وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے، مطلب 869 CE۔ جی۔ عباسی خلافت کا دور چل رہا ہے اور سمارا کے شہر میں امام حسن العسکری کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ صحیح، مگر اس تحقیق میں جو سب سے بڑا سوال اٹھایا گیا ہے وہ اس پیدائش کی انتہائی سخت رازداری پر ہے۔ بالکل۔ مطلب سیکولر تاریخ دان اور اس وقت کے کچھ عام لوگ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اگر یہ اتنی عظیم شخصیت ہیں تو تاریخی کتابوں میں اس پیدائش کا ذکر ویسے کیوں نہیں ملتا جیسے عام طور پر ہوتا ہے؟ ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی اس قدر چھپانے کی آخر منطق کیا تھی؟ اب دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سمرہ کے ماحول اور اس وقت کے عباسی خلیفہ المعتمد کی ذہنیت کو دیکھنا ہوگا۔ ہاں، سمرہ کوئی عام شہر نہیں تھا۔ اچھا جی، یہ دراصل ایک فوجی چھاونی تھا۔ اچھا۔ اب دیکھیں، عسکر کا مطلب ہی لشکر یا چھاونی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اسی لیے امام حسن العسکری کو عسکری کہا جاتا تھا؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ حکومت نے ہمیں اس فوجی شہر میں ایک طرح سے نظر بندی رکھا ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت کے پاس ان کے اپنے مخبر اور جاسوس تھے۔ انہوں نے وہ احادیث سن رکھی تھیں جن میں اہل بیت میں سے ایک مہدی کے آنے کا ذکر تھا۔ صحیح، یعنی ایک ایسی شخصیت جو ظالم حکومتوں کو الٹ کر انصاف قائم کرے گی۔ ہاں، اب آپ خود سوچئے، ایک ایسی حکومت جو پہلے ہی بغاوتوں اور سیاسی بے چینی سے ڈرتی ہو، اس کے لیے ایسی پیشگوئی کسی عذاب سے کم تھی کیا؟ صحیح بات ہے، ان کو تو اپنا تخت خطرے میں نظر آ رہا ہوگا۔ بالکل، اسی ڈر کی وجہ سے امام عسکری کے گھر پر انتہائی سخت پہرا تھا۔ اگر پیدائش کا عام اعلان ہو جاتا تو اس بچے کو اسی وقت قتل کر دیا جاتا۔ اس لیے تقیہ یعنی ایک حکمت عملی کے تحت حقیقت کو پوشیدہ رکھا گیا۔ رکیے، تقیہ کا مطلب وقتی طور پر اپنی پہچان یا کسی حقیقت کو چھپانا تاکہ جان بچائی جا سکے۔ جی بالکل یہی مطلب ہے۔ تو جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر ملتا ہے، ماشاءاللہ، کہ فرعون کے ڈر سے ان کی پیدائش کو بالکل راز میں رکھا گیا تھا، کیونکہ فرعون اس وقت ہر نوزائیدہ بچے کو قتل کروا رہا تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ درست مثال دی آپ نے۔ علماء بھی بالکل یہی منطق پیش کرتے ہیں۔ خدا کا نظام ہمیشہ زمینی اسباب کے ذریعے ہی کام کرتا ہے۔ جی۔ حضرت موسیٰ کو بچانے کے لیے ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ یہ ایک حکمت عملی تو تھی۔ اسی طرح مہدی کی پیدائش کو بھی ان گنے چنے خواص اور قریبی اصحاب تک محدود رکھا گیا جن پر مکمل اعتماد تھا۔
چلیے حکومت اور فوجی چھاؤنی کی بات تو سمجھ آتی ہے، مگر اس تحقیق میں ایک اور بہت بڑا اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ ہے فیملی کے اندر کا اختلاف۔ ہاں، امام عسکری کی وفات کے بعد ان کے اپنے بھائی یعنی بچے کے چچا جعفر نے واضح انکار کیا کہ ان کا کوئی بھتیجا ہے، اور انہوں نے ساری جائیداد پر دعویٰ داری کر دی۔ صحیح؟ اب میں سوچ رہی تھی کہ یہ چچا کا انکار ایک ایسی پراپرٹی ڈسپیوٹ لگتی ہے جس کے پیچھے شاید خود اسٹیٹ کا پریشر شامل ہو، لیکن کیا واقعی ایک بچے کو اپنے ہی گھر والوں سے اور ایک جابر حکومت کے جاسوسوں سے اتنی لمبی مدت تک چھپانا پریکٹیکلی ممکن ہے؟ یہ اعتراض بظاہر بہت وزنی لگتا ہے، مگر اس کا جواب خود عباسی حکومت کے اپنے رویے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، تاریخدان بتاتے ہیں کہ جب امام عسکری کی وفات ہوئی اور جعفر نے جائیداد کا دعویٰ کیا تو حکومت نے فوراً جعفر کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اچھا۔ اگر انہیں یقین ہوتا کہ واقعی کوئی بیٹا نہیں ہے تو معاملہ وہی ختم ہو جاتا، لیکن حکومت نے امام عسکری کے گھر کی انتہائی سخت تلاشی لی، یہاں تک کہ ان کی خواتین کو کئی مہینوں تک نظر بند رکھا گیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ان میں سے کوئی امید سے تو نہیں۔ او واو، یعنی تلاشی اور نظر بندی کا مطلب ہے کہ حکومت کو خود شک تھا۔ بالکل۔ وہ جعفر کے اس دعوے کو پوری طرح سچ نہیں مان رہے تھے، حکومت کا اپنا ڈر ہی اس بات کے دلیل بن گیا کہ وہاں کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا تھا۔ ہاں، اور جہاں تک جعفر کے کردار کی بات ہے تو اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ حوالے بتاتے ہیں کہ انہیں شہرت اور جائیداد کا تھوڑا لالچ تھا۔ صحیح۔ جب ایک شخص کا اپنا مفاد کسی دعوے سے جڑا ہونا تو اس دعوے کی علمی اور تاریخی حیثیت پہلے ہی مشکوک ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت زبردست منطقی جواز ہے، لیکن اگر ہم رازداری اور بچپن میں چھپ جانے کی اس بات کو تسلیم کر بھی لیں تو آگے چل کر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں سائنس اور سیکولر عقل تھوڑی حیران رہ جاتی ہے۔ اگر ان کی پیدائش 869 CE میں ہوئی تھی تو اس حساب سے آج ان کی عمر 1150 سال سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ جی بالکل۔ آج کی عظیم ترین سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسانی خلیات یعنی سیلز کا اتنا لمبا عرصہ زندہ رہنا پریکٹیکلی ناممکن ہے۔ انسان کے جسم کی ایک حد ہے نا، اس سائنٹیفک تنقید کا علماء کیا جواب دیتے ہیں؟ اب دیکھیں، سیکولر سائنس اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہتی ہے کیونکہ وہ صرف مادی قوانین یعنی فزیکل لاز کو دیکھتی ہے، لیکن یہاں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم کسی بایولوجی کے پیپر پر تو بحث نہیں کر رہے نا۔ ہاں یہ تو ہے۔ ہم ایک تھیولوجیکل یعنی مذہبی عقیدے پر بات کر رہے ہیں۔ مذہب کی بنیاد ہی ڈیوائن اومنیپوٹنس یعنی خدا کی مکمل قدرت پر ہے۔ صحیح۔ جو ذات اس پوری کائنات کو، وقت کو اور ان سیلز کے قوانین کو پیدا کر سکتی ہے، اس کے لیے ان قوانین کو روک دینا یا ان کی رفتار کم کر دینا ہرگز مشکل نہیں ہے۔ یعنی کریٹر اپنے ہی بنائے ہوئے رولز کو بینڈ کر سکتا ہے۔ بالکل۔ قرآن اس کی بہت واضح مثالیں دیتا ہے۔ حضرت نوح کا ذکر قرآن میں ہے جن کی صرف تبلیغ کا عرصہ ہی 950 سال تھا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے ان کی کل عمر اس سے بھی زیادہ تھی۔ پھر اصحاب کہف کی مثال ہے جو صدیوں تک گہری نیند سوتے رہے اور ان کے جسم سلامت رہے۔ اور حضرت خضر کی موجودگی جسے عام طور پر اسلامی تاریخ میں مانا جاتا ہے، جی، جنہیں زندہ تصور کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ جب دنیا میں خدا کے ارادے سے یہ سب پہلے ہو چکا ہے تو مہدی کے لیے عمر کا طویل ہونا سائنس کا نہیں بلکہ خدا کے مختار کل ہونے کا معاملہ بن جاتا ہے۔ صحیح، یعنی جب بات خالق کی طاقت کی آتی ہے تو مخلوق کے بنائے ہوئے پیمانے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ مگر چلیے، عمر کو مان لیا، خدا کی قدرت کو بھی تسلیم کر لیا، اس کے بعد ایک عملی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس تحقیق میں۔ جی پوچھئے۔ ایک لیڈر جو زندہ تو ہے مگر دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، اس کے ہونے کا واقعی فائدہ کیا ہے؟ اس تحقیق میں 2 دوروں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک غیبت صغریٰ اور دوسرا غیبت کبریٰ۔ یہ کیا عمل تھا؟ مطلب اچانک غائب ہونے اور آہستہ آہستہ دنیا سے رابطہ ختم کرنے کے درمیان فرق کیا تھا؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ یہ غائب ہونا کوئی اچانک یا ایک رات کا واقعہ نہیں تھا۔ اچھا۔
غائبت صغرا یعنی چھوٹی غائبت تقریباً 70 سال تک چلی. یہ ایک قسم کا ویننگ پیریڈ تھا. ویننگ پیریڈ؟ ہاں، جیسے ایک بچے کو آہستہ آہستہ ماں کے دودھ سے چھڑوایا جاتا ہے تاکہ وہ خود کھانا سیکھ جائے. ان 70 سالوں میں امام کا براہ راست عام لوگوں سے رابطہ نہیں تھا، مگر انہوں نے اپنے 4 مقرر کردہ نائب یعنی ڈیپیوٹیز رکھے ہوئے تھے. صحیح. مطلب یہ 4 نائب ایک پل کی طرح کام کرتے تھے. جی بالکل. عوام اپنے مسائل اور سوالات ان کو دیتے اور وہ لیٹرز یا پیغامات کے ذریعے امام تک پہنچاتے تھے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی. ان لیٹرز کو اس وقت توقی کہا جاتا تھا. ان نائبین کے ذریعے کمیونٹی کو آہستہ آہستہ اس بات کا عادی بنایا گیا کہ اب انہیں ہر وقت اپنے لیڈر کی فزیکل موجودگی نہیں ملے گی. صحیح. انہیں ایک طرح سے ٹرین کیا جا رہا تھا. ہاں، مقصد یہ تھا کہ لوگ صرف جذبات سے نکل کر تھیولوجیکل اور عملی مسائل کے لیے تحقیق اور علماء کی طرف آئیں. پھر 70 سال بعد 941 CE میں جب چوتھے نائب کی وفات ہوئی تو غیبت کبریٰ یعنی بڑی غیبت شروع ہو گئی. جہاں یہ براہ راست سلسلہ بالکل ختم ہو گیا. جی، اور عوام کو مکمل طور پر ان علماء کے حوالے کر دیا گیا جو تحقیق اور اجتہاد کے ذریعے رہنمائی کرتے تھے. یہاں آ کے مجھے اس تحقیق میں موجود شیخ الطوسی کی وہ مشہور مثال یاد آتی ہے. ہاں، وہ بادلوں والی. جی، انہوں نے غیبت کے زمانے میں امام کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا سورج. سبحان اللہ. اب مثال سننے میں تو بہت خوبصورت لگتی ہے اور کتابوں میں پڑھنے میں بھی اچھی لگتی ہے، لیکن اس پر ایک منطقی اعتراض اٹھتا ہے اس پیپر میں. جی بتائیے. وہ سردی سے تو میں پھر بھی ٹھٹھر رہی ہوں نا. اچھا سوال ہے. تو دنیا میں بسنے والے ایک عام انسان کو جس کی زندگی ظلم اور مسائل سے بھری ہوئی ہے، اس ہڈن لیڈر سے پریکٹیکلی مل کیا رہا ہے؟ آپ نے جو تپش والی بات کی ہے وہ عام فہم عقل کے حساب سے بالکل درست سوال ہے، لیکن اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھیے. سورج کا کام صرف دھوپ دینا یا سردی دور کرنا نہیں ہے. تو اور کیا ہے؟ سورج کی وجہ سے ہی اس کائنات کا، اس پورے سولر سسٹم کا توازن قائم ہے. کشش ثقل یعنی گریوٹی، زمین کا اپنے محور پر گھومنا، رات دن کا آنا، یہ سب اسی بادلوں کے پیچھے چھپے سورج کی وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے. واہ. اگر سورج وہاں نہ ہونا تو صرف دھوپ نہیں جائے گی، پوری زمین اپنے آربٹ سے نکل کر تباہ ہو جائے گی. یعنی روشنی بھلے ڈائریکٹ نہ آ رہی ہو مگر وجود کا نظام اس کے ہونے سے قائم ہے. بالکل. اور اسے ایک اور آسان مثال سے سمجھتے ہیں. ایک پہیے کو تصور کریں. اچھا. پہیا زمین پر چلتا ہے، کیچڑ میں گھومتا ہے، ٹوٹے پھوٹے راستوں کا سامنا کرتا ہے، لیکن اس پہیے کے بالکل بیچ میں ایک ہب ہوتا ہے، ایک مرکز. صحیح. وہ ہب خود زمین کو نہیں چھوتا، گھومتا ہوا سیدھا نظر بھی نہیں آتا، مگر پورے پہیے کا توازن، اس کا بیلنس اسی ہب کے ذریعے قائم رہتا ہے. جی بالکل، ورنہ پہیا تو چل ہی نہیں سکتا. ہاں، اگر آپ وہ ہب نکال دیں تو پہیا اسی وقت بکھر جائے گا. تھیولوجی یہی سکھاتا ہے کہ امام کی موجودگی اس روحانی مرکز، اس ہب کی طرح ہے. ان کے وجود سے عالم انسانیت کا روحانی توازن برقرار ہے. اور عام مسائل کے لیے، عملی مسائل کے لیے علماء کو مرجعیہ کے نظام میں بٹھا دیا گیا ہے تاکہ روزمرہ کی تپش یا رہنمائی وہاں سے ملتی رہے. سبحان اللہ. یہ ویل ہب والی مثال واقعی اس بادلوں والی مثال کی عملی گہرائی کو واضح کر دیتی ہے. پہیے کا بیلنس ہی اصل چیز ہے. لیکن یہاں سے ایک اور بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اس پیپر میں، بلکہ میں کہوں گی کہ سب سے سنگین سوال پیدا ہوتا ہے، جسے دا پرابلم آف ایول کہتے ہیں. جی، یہ بہت اہم موضوع ہے. اگر وہ روحانی مرکز موجود ہے، ان کے پاس الہی علم ہے اور وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو تاریخ کے بڑے ترین مسائل میں انہوں نے عملی مداخلت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں، مطلب جیسے جب منگل حملہ آور بغداد میں داخل ہوئے، کہ کھانے جلا دیے گئے، لاکھوں معصوم لوگ مار دیے گئے، یا آج کے دور میں ہم جو جینوسائیڈز دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ان موقعوں پر وہ خاموش کیوں ہیں؟ مداخلت کیوں نہیں کی گئی؟ ایتھیسٹ اور سیکولر مفکرین اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ یہ سوال فلسفیوں اور تھیولوجنز کے درمیان صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن اسلامی مفکرین اس کا جواب ٹھیک ویسا ہی دیتے ہیں جیسا کہ خدا اللہ کے دنیا میں مداخلت نہ کرنے پر دیا جاتا ہے.
اچھا، یعنی خدا دنیا میں ایسے ڈائریکٹ انٹروین کیوں نہیں کرتا؟ ہاں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، تو دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ خدا کا نظام جبر پر نہیں بلکہ اختیار یعنی فری ول پر مبنی ہے۔ صحیح۔ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے جہاں انسان کو اپنے اعمال کا خود انتخاب کرنا ہے۔ اگر خدا یا اس کے نبی اور امام ہر دور میں آ کر ظلم کو زور بازو سے روکنے لگتے تو انسانی اختیار کا تصور ہی مٹی میں مل جاتا نا۔ یعنی ٹیسٹ کا، امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ بے شک امام کا کام اللہ کی اجازت کے بغیر عملی مداخلت کرنا نہیں ہے۔ ان کی غیبت ایک الہی فیصلہ ہے۔ جی۔ ان کا مقصد تاریخ کے کسی ایک واقعے کو، چاہے وہ کتنا ہی دردناک کیوں نہ ہو، روکنا نہیں ہے۔ ان کا مقصد وقت کے آخر میں آ کر پورے کائناتی نظام میں انصاف قائم کرنا ہے۔ صحیح۔ اور وہ تبھی ظاہر ہوں گے جب انسانیت تجربات سے ٹھوکریں کھا کھا کر اس حد تک تیار ہو جائے کہ وہ ان کے اصولوں کو اپنا سکیں۔ یہ وضاحت واقعی بہت گہرائی رکھتی ہے۔ تو اب ہم اس تصور کے عملی اور سماجیاتی اثرات کی طرف آتے ہیں جو اس ریسرچ پیپر میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ جی۔ جب ایک لیڈر نظر نہیں آ رہا اور اس کے آنے کا وقت بھی متعین نہیں ہے تو عام انسان کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ سوشولوجیکل تنقید جو ہوتی ہے وہ اس عقیدے کو کوائٹزم یا پیسیوٹی کہتی ہے۔ ہاں، یہ اعتراض عام ہے۔ تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ اس انتظار نے لوگوں کو سست کر دیا ہے۔ لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ بس جب مہدی آئیں گے تو سب ٹھیک ہوگا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ زیدی فرقہ کی طرف سے بھی یہی اعتراض تھا کہ امام تو وہ ہوتا ہے جو ہاتھ میں تلوار لے کر ظلم کے خلاف سامنے کھڑا ہو جائے، یوں غائب ہو کر بیٹھنا کیسا؟ اس اعتراض کا جواب 20ویں صدی کے عظیم مفکر علامہ مطہری نے بڑی خوبصورتی سے دیا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے واضح کیا کہ انتظار کا اصل مطلب خاموشی یا سست ہو جانا ہرگز نہیں ہے۔ انتظار کا اصل روحانی مطلب ہے عملی تیاری۔ صحیح۔ اگر ایک قوم جانتی ہے کہ آخر میں انصاف کی فتح ہونی ہے تو یہ امید اس قوم کو مایوسی سے بچاتی ہے۔ 12 علماء مثال دیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بھی مکہ میں 13 سال خاموشی اور صبر کے ساتھ گزارے۔ جی بالکل۔ اور امام علی نے بھی شروع کے لگ بھگ 25 سال سیاسی خاموشی اختیار کی تاکہ امت میں تفرقہ نہ پڑے۔ تو کیا اس خاموشی کے دور میں ان کی امامت یا نبوت کا منصب ختم ہو گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ منصب خدا کا دیا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر میں سوچوں، جب کسی کے گھر بہت ہی خاص مہمان آنے والا ہو تو لوگ گھر کو گندا تھوڑی چھوڑ دیتے ہیں کہ جب مہمان آئے گا تو خود صفائی کرے گا۔ ہاں ماشاء اللہ۔ بلکہ لوگ مہمان کی آمد سے پہلے جلدی جلدی صفائی کرتے ہیں، چیزیں ترتیب سے رکھتے ہیں، ایک عملی تیاری کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ بہت سٹیک مثال ہے۔ یہ عملی تیاری ہی اصل انتظار ہے، خود کو اور اپنے معاشرے کو انصاف کے قابل بنانا۔ لیکن اس تیاری اور انتظار کے نام پر ایک بڑا اعتراض مالیات یعنی فائنینشیل کنٹرول پر اٹھتا ہے اس پیپر میں۔ اچھا، خمس کا معاملہ؟ جی، لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اس عقیدے سے ایک بہت بڑا مالیاتی نظام وجود میں آ گیا، خمس جمع ہونے لگا، یعنی آمدنی کا ایک حصہ جو عوام براہ راست علماء کو دیتی ہے۔ کیا مذہبی اداروں نے اس نظام کو اپنی طاقت بڑھانے اور لوگوں پر کنٹرول قائم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا؟ یہ تنقید سیکولر اور سیاسی حلقوں کی طرف سے واقعی بہت عام ہے، مگر اس نظام کا تاریخی پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، عباسیوں اور اس سے پہلے امیوں کے دور میں بیت المال یعنی سرکاری خزانہ بالکل حکومت کے کنٹرول میں تھا۔ جی۔ اگر کوئی عالم یا قاضی حکومت کے ظالمانہ فیصلوں پر تنقید کرتا تو سرکاری خزانے سے اس کی آمدنی فوراً بند کر دی جاتی تھی، اسے بھوکا مار دیا جاتا تھا۔ یعنی اسٹیٹ ان کو کنٹرول کرتی تھی۔ بالکل۔ خمس کے نظام نے جہاں عوام اپنا حصہ براہ راست ان علماء یعنی مراجع تک پہنچاتی ہے، ایک آزاد فائنینشیل سسٹم قائم کیا۔ اچھا، ایک پیرالل اکانومی۔ ہاں، اس پیرالل اکانومی کی وجہ سے شیعہ مذہبی ادارے اور علماء کسی بھی ظالم حکومت کے مالی دباؤ سے آزاد رہے۔ وہ بغیر کسی ڈر کے حکومتی وظیفوں کے محتاج ہوئے بنا حق بات کہہ سکتے تھے۔
اس نے اداروں کو آزادی دی، انہیں طاقت کے بھوکے دباؤ میں نہیں آنے دیا۔ یہ تو ایک بہت ہی لاجیکل وضاحت ہے کہ خمس کے دراصل عوام اور علماء کے درمیان ایک ایسا رشتہ تھا جس نے حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ عقیدے پر قبضہ نہ کر سکے۔ جی بالکل۔ مگر اس انتظار کے تصور سے ایک نیا خدشہ پیدا ہوتا ہے جو تاریخ میں بار بار سامنے آیا ہے۔ کیا؟ جھوٹے دعوے دار۔ اچھا، ہاں۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں لوگوں نے عوام کے جذبات کا فائدہ اٹھایا۔ 19 سینچری میں سوڈانیز مہدی کی مثال سب کے سامنے ہے، جنہوں نے انقلاب کے نام پر بس خون خرابہ کیا۔ اس تصور کا اس طرح مس یوز ہونا کیا اس بنیادی عقیدے پر دھبا نہیں ہے؟ دیکھیں، جھوٹے دعوے داروں نے واقعی دنیا میں فتنہ پھیلایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علمی دنیا میں ایک اصول ہے۔ وہ کیا؟ نقل ہمیشہ اس چیز کی بنتی ہے جس کی اصلیت کی بہت قیمت ہو۔ صحیح بات ہے۔ اگر مارکیٹ میں جھوٹا نوٹ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصلی نوٹ کی کوئی بڑی اہمیت ہے اور لوگ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ واہ! جب مہدی کا تصور مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا طاقتور اور امید بخش نہ ہوتا تو لوگ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہی کیوں کرتے؟ جی بالکل، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہی نہیں۔ ہاں، ان جھوٹے دعوے داروں کا آنا خود اس بات کی دلیل بن گیا کہ عوام اس الہی انصاف کے کس قدر پیاسے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی احادیث میں امام کی آمد کے وقت کی بہت واضح اور خاص نشانیاں متعین کر دی گئی ہیں تاکہ آخری وقت میں کوئی بھی دھوکے باز یا سیاسی مفاد پرست عام لوگوں کو بے وقوف نہ بنا سکے۔ بہت خوب۔ یہ ساری بکھری ہوئی کڑیاں اب آپس میں جڑتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ اب ہماری اس گفتگو کا آخری پہلو۔ جی فرمائیں۔ جب وہ اصل وقت آئے گا تو آخر ہوگا کیا؟ ایتھیسٹ، ہیومنسٹ اور سیکولر ہیومن رائٹس کے پیروکار یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اپوکلپٹک اور خطرناک تصور ہے۔ ہاں، یہ در پایا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو کیا صرف تلواریں چلیں گی، مخالفین کو چن چن کر مٹا دیا جائے گا، ایک لہو لوہان انقلاب ہوگا۔ یہ سوچ انسانیت کے نئے تقاضوں سے کیسے میل کھاتی ہے؟ یہ شاید سب سے زیادہ پھیلائی گئی غلط فہمی ہے اس موضوع پر۔ الحمدللہ آج کے دور کے بڑے علماء جیسے آیت اللہ سستانی اس تصور کو بہت کلیئر کرتے ہیں۔ اچھا۔ مہدی کا آنا عالم انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ان کی اصل جنگ عوام یا معصوم لوگوں کے خلاف ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ ان ظالمانہ کے نظام اور گلوبل ٹائرنیز کے خلاف ہوگی جو عوام کا خون چوستے ہیں۔ صحیح، یعنی نظام کے خلاف۔ بالکل۔ اصل انقلاب تلوار سے زیادہ عقل، شعور اور علمیت کا انقلاب ہوگا۔ احادیث کہتی ہیں کہ ان کے آنے سے لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، وہ دلوں اور ذہنوں کو تبدیل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ انصاف اس قدر عام ہوگا کہ لوگ اسے بخوشی قبول کریں گے، کسی ڈر یا خوف سے نہیں۔ یہ فتح نفرت کی نہیں ہوگی، بلکہ محبت اور حقیقی امن کی فتح ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تاریخ، عقائد، بائیولوجی اور سیاست، ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان مشکل ترین سوالات کے جوابات سننے کے بعد ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس تحقیق کا ہماری آج کی عام زندگی پر آخر کیا اثر پڑتا ہے۔ جی۔ کیا مہدی کا تصور صرف آخری دور کی کسی عظیم جنگ یا ایک مدت کے بعد کسی ایک شخص کے آنے کا انتظار ہے؟ صحیح بات ہے۔ یا شاید یہ دراصل ہمارے اپنے ضمیر کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس انتظار کا اصل مقصد یہ ہو کہ ہم آج کے دن اپنی موجودہ زندگی میں خود کو اتنا بہتر بنائیں اور اپنے آس پاس ہونے والے چھوٹے چھوٹے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ پیدا کریں۔ بے شک۔ اور وہ ہے امید نہ ہارنا۔ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر میں فتح انصاف کی ہی ہونی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔